اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتیاہ فقولا انا رسولا ربک فأرسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 ہے، 47، اور ترجمہ یہ ہے کہ تم دونوں اس کے پاس آؤ اور اس سے کہو کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور ان کو عذاب مت دو، اور ہم تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ تم دونوں، اے موسیٰ اور اے ہارون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو دعوت دو، اس کے سامنے پیش کرو توحید کو۔ تو سب سے پہلے جو چیز پیش کرنی ہے وہ توحید الوہیت کو پیش کرنا ہے، اللہ رب العزت کی الوہیت کو اس کے سامنے پیش کرنا ہے کہ تمہارا خالق اور مالک، تمہارا رب، تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ تم جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم رب ہیں، یہ غلط ہے۔ تمہارا بھی رب اللہ ہے، اور تمہارے جیسے جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو رب کہہ رہے ہیں، ان سب کا رب اور ان سب کا مالک، ان سب کا آقا صرف ایک اللہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، اور کسی کے لیے بھی عبادت نہیں ہے، صرف ایک اللہ کے لیے عبادت ہے۔ تو سب سے پہلے جو اسے دعوت دینی ہے وہ دعوت توحید دینی ہے، فرعون کو بھی، اور جو بھی فرعون کے ہمنوا ہیں، جو بھی اس کے سننے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، ان سب کو یہ دعوت ہے۔ اور دوسری جو دعوت ہے وہ دعوت رسالت ہے، یعنی کہ اس کے سامنے یہ بیان کرنا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر اپنا پیغام اتارا ہے، اور اس پیغام کو ہم تم تک پہنچا رہے ہیں۔ فَأْتِيَاهُ، تو اس کے پاس جب آؤ تو اس سے یہ کہنا، جب فرعون کے پاس جانا، فَقُولَا، تو تم دونوں یعنی موسیٰ اور اے ہارون، تم دونوں اس سے یہ کہنا، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، کہ میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، یعنی تمہارے رب کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ تمہارا رب کہہ کر یہ اشارہ کر دیا کہ تم جو اپنے آپ کو رب کہہ رہے ہو تو تم رب نہیں ہو، بلکہ اس پوری کائنات کا جو رب ہے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک، تمام انسانوں، تمام جناتوں، تمام حیوانات، تمام شجر، تمام دریا، سب کے سب کا خالق، مالک، پروردگار وہ صرف ایک اللہ ہے، اور اس نے یہ پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے۔ ہم دونوں کو اس نے رسول بنایا ہے، ہمارے اوپر شریعت اتاری ہے، اور ہمیں تم تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یہ دعوت رسالت دینی ہے۔ دعوت رسالت کیا ہے؟ کہ اللہ نے یہ پیغام ہمارے اوپر اتارا ہے، اور اس پیغام کو قبول کرو، اس پیغام کو سنو۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ اتارا ہوا پیغام جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اللہ نے جو شریعت اتاری وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اور ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی، اور ان کے بعد پھر تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، سب کی سب شریعتیں ختم کر دی گئیں، اور ایک شریعت کو اتار دیا گیا، وہ ہے اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور ان کے اوپر قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس قرآن پاک کی تشریح میں جو احادیث ہیں وہ اللہ نے ان کے اوپر اتاری، اور اس طرح سے قرآن اور حدیث ہمارے لیے شریعت قرار پائی، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اب لوگوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کریں، کہ آپ کے ذریعے سے لائی ہوئی
جو شریعت ہے، آپ کے اوپر جو اتاری ہوئی شریعت ہے، وہی اسلام ہے، وہی دین ہے، اور اسی پر چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اسی پر چلنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اسی پر چلنے سے اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا کرے گا اور ہمیں جہنم سے بچائے گا۔ لہذا اس شریعت پر ہمیں مکمل عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، اور سارے لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے اور بتانا ہے۔ تو یہ شریعت محمدیہ ہے جو آخری شریعت ہے جو ہمارے لیے نازل ہوئی۔ اب فرعون کے پاس اس دور میں اس کے جو ماننے والے تھے ان لوگوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اس کے اندر اللہ کے احکامات تھے، اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ یہ ان تک پہنچایا جائے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے تورات کے احکامات نازل کیے تھے۔ اب اللہ رب العزت حضرت موسیٰ اور ہارون کو جو فرعون کے پاس بھیجا اور فرعون کے لوگوں کے پاس ان کے سامنے ایک تو توحید دعوت پیش کی گئی، دوسرے توحید رسالت پیش کی گئی، یعنی موسیٰ پر ایمان لانا ہے، ان کو رسول تسلیم کرنا ہے، اور تیسری دعوت یہ تھی فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور ان کے اوپر ظلم مت کرو، انہیں تکلیفیں مت دو۔ ہوا یہ تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، ان کے اوپر زیادتیاں کرتا تھا، ان کو پریشان کرتا تھا، ان سے بیگاری وصول کرتا تھا، ان سے کام خوب لیتا تھا، اور ان کو اتنی اجرت نہیں دیتا تھا، ان کے اوپر ظلم و ستم کے اس نے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انسان کو زیبا نہیں ہے کہ کسی کو غلام بنائے، ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بنائے، یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، اور یہ طریقہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا متی استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو یہ غلام کیسے بنا رکھا ہے، وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جب دنیا میں وہ پیدا ہوئے تھے تو آزاد تھے، لیکن تم نے انہیں غلام بنا لیا ہے، تو یہ غلام بنانا جائز نہیں ہے، یہ غلام بنانا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ لہذا ان کو آزاد کرو، ان کو کھلی فضاؤں میں سانس لینے دو، ان کو اپنی آزادی حاصل کرنے دو۔ لہذا اللہ نے فرعون سے کہا کہ یہ جو تمام بنی اسرائیل ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، ان کو رہا کر دو، اور یہ موسیٰ کے ساتھ جائیں اور اپنے وطن فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، اے موسیٰ تم جانا اور ان سے یہ کہنا فرعون سے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب مت دو۔ جو فرعون نے ان کو طرح طرح کے عذاب میں گرفتار کر رکھا تھا، جو اس کی باتوں کا نہ ماننے والا تھا ان کو تکلیفیں دیتا تھا اور ان سے بیگاری وصول کرتا تھا اور ان کو طرح طرح سے پریشان کرتا تھا، ان کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر وہ ظلم کرتا تھا، مردوں پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا قد جئناک بآیۃ من ربک، اے موسیٰ تم یہ بھی کہنا کہ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آئے ہیں۔ یہ معجزہ ہے، ایک لاٹھی کا معجزہ، جو زمین پر ڈال دیا جائے تو اژدہا سانپ بن جائے، جیسے کہ پہلے کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ اور دوسرا معجزہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے تھے اور جب وہ باہر نکلتا تھا تو انتہائی چمکدار سورج کی طرح کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر نہیں ٹھہر پاتی تھی۔ یہ معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا اور فرعون کو یہ دکھایا کہ دیکھو فرعون تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ ہم نے موسیٰ کو معجزہ عطا کیا ہے۔ موسیٰ کو یہ معجزہ ہے کہ اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے ہیں اور وہ اژدہا سانپ بن جاتا ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں داخل کرتے ہیں تو وہ ایک روشن چمکتے ہوئے سورج کی طرح بن جاتا ہے۔ فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، ہدایت کی راہ اختیار کرے، ہر اس شخص کے لیے سلامتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر یہ زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی شروع ہوگی اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو بڑی اذیت ناک زندگی ہے، بہت تکلیفوں بھری زندگی ہے، بہت مصیبتوں والی زندگی ہے۔ لہذا سلامتی اختیار کر لو،
اپنے لیے سلامتی کے راستے کو چن لو، اس راستے کو چن لو جس پر تمہیں انعام ملے، جس پر تمہیں اکرام ملے، جس پر تمہارے اوپر نوازشات ہوں، جس میں تم سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرو۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب تم اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی پیروی کرو گے۔ جو اللہ نے راستہ دکھایا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے، جب تم اس راستے کو اختیار کرو گے تب تمہارے لیے سلامتی کے راستے کھل جائیں گے، سلامتی کی راہیں کھل جائیں گی، تم اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے اور مصیبت بھری زندگی سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، یہی کفر کی راہ اختیار کی، وہی شرک کرتے رہے اور غلط راستے پر چلتے رہے، تو یقین کرو کہ پھر تمہاری زندگی مصیبتوں بھری زندگی ہوگی۔ مرنے کے بعد تمہارے سامنے جو زندگی آئے گی وہ زندگی تکلیفوں کے ذریعے سے ہوگی، آگ میں تمہیں جلنا ہوگا اور اللہ کے طرح طرح کے عذاب کا تمہیں مزہ چکھنا ہوگا۔ لہذا ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم اس دنیا میں سانسیں لے رہے ہو، ابھی اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ اور اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو تسلیم کر لو اور مان لو، یہ تمہارے لیے سلامتی کا راستہ ہے۔ یہ بات حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا اور فرعون کے تمام ماننے والوں سے کہا، اور یہی بات اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا۔ پورے انسانوں اور پورے جناتوں کے لیے آپ کا یہی پیغام ہے اور آپ کی یہی رسالت ہے۔ اب جو اس کو تسلیم کرے گا اور جو اس راستے پر چلے گا وہ سلامتی کا راستہ اپنائے گا، اطمینان کا راستہ اپنائے گا، وہ نعمتیں حاصل کرے گا جو اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس شخص کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت نازل ہوئی ہے جو اس کی پیروی کرنے والا ہے، جو اس طریقے کو اختیار کرنے والا ہے جو نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔